رنگ کالا بھی ہوئے گا، وقت گزر، لیکن اگر دل کالا ہو گیا پھر کچھ نہیں رہے گا تیرا، کیونکہ فیصلے کل دل پہ ہونے ہیں، منہ پہ نہیں ہونے ہیں، فیصلے کل دلوں پہ ہونے ہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ پھر کیا ہے، پھر سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے وہ دل حضرت۔ وہ امام مالک کی بارگاہ میں کوئی بادشاہ آ کے عرض کرتا ہے حضور گناہ اگر کرتا ہوں نا تو پہلے بیڈ فیلنگ آنی چاہیے کہ یار یہ کیا ہو گیا، کوئی ندامت، کچھ اس طرح کا فیل ہی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی نیکی کر لوں تو کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا یہ تو زندہ دلوں کا کام ہے، تیرا تو دل ہی مر چکا ہے۔ حضرت سلطان کیا کہہ رہے ہیں، دل کالے تو منہ کالا چنگا، یہ کوئی ایسا نہ جانے، ہمارے دل مر چکے ہیں، سخت دل ہو گئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو ایک سزا کا نظام ہے نا، کچھ سزائیں ہیں جو جسم کو دی جاتی ہیں، کچھ سزائیں ہیں جو دلوں کو دی جاتی ہیں۔ مثلا جسم کی سزا کیا ہے، روزی کا تنگ ہو جانا۔ جب بندہ گناہ کے راستے پہ چلتا ہے نا، ایک اس کا نظام ہے نا سزا دینے کا۔ کچھ سزائیں ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ سزائیں ہیں جو روح سے، دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ فرماتے وہ سزا جو جسم کو دی جاتی ہے وہ مثلا کیا ہے، روزی کا تنگ ہونا، عبادت کی توفیق چھن جانا، یہ جسم کی سزا ہے۔ روزی تنگ ہو گئی، عبادت کی توفیق چھین لی گئی۔ اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں دلوں کی سزا کیا ہے، آپ فرماتے ہیں دلوں کی سزا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ دل کا سخت ہو جانا۔ اور میرے خیال سے اس وقت میں اپنے پاکستان کی بات کروں تو پھر ایک کثیر تعداد دل کی سختی کی سزا میں مبتلا ہے، سخت ہیں دل حضرت ہمارے۔ حضرت وہ اکثر کہتے ہیں یہ بندہ پتھر دل ہے، پہلے میں بھی کہہ دے، لیکن جب اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کی میں کہتا ہوں پتھر نہیں، مردہ دل ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ پتھروں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ پتھر بھی میرے خوف سے روتے ہیں۔ کچھ اس طرح کے روتے ہیں کہ چشمے جاری ہوتے ہیں، کچھ اس طرح روتے ہیں کہ نہریں جاری ہوتی ہیں، اتنا روتے ہیں۔ پتھر بھی اللہ کے خوف سے مردہ دل ہے، دل کالے تو منہ کالا چنگا، جی کوئی ایسنو جانے۔ یہ معاملہ گزرا ہے نا یہ آٹے والا، دب کے ہم نے ذخیرہ اندوزی کی ہے، آٹا پیچھے رکھا، مہنگا بیچا، انتظار کیا۔ اللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے اسی طرح کے تھے، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں بیچ میں، لیکن یہ جن سن نا انہوں نے پتہ کی کرنا ہے، اپنا معاملہ کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے پورا رمضان جا کے نا مدینہ پاک میں گزارنا ہے۔ یہ جو کیا نا اس کو کلیئر کرنے کے لیے، اللہ یہ اپنے کاغذوں میں کلیئر کر رہے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں اس کو اس طرح کلیئر نہیں کروا سکیں گے۔ اللہ بس معاف کر دے دے۔ اللہ میں میں کسی کی بات نہیں کر رہا، جو ہمیں آتا ہے پیچھے سے ہم تو اللہ میرا اللہ کی قسم ہے، میں جمعے کا دن نبی پاک علیہ السلام کی ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، میرا اپنا بڑا دل کرتا ہے کہ جا کے نہ مدینہ پاک لائیے سی دسترخوان لوگوں دے روزے کھلائی، لیکن میرے پاکستان کے ڈھیر بھوکے بیٹھے نے میں اتنے ڈر گیا، وہ کہیں گے مجھے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں تو آخرت پہ چھوڑ دی گئی ہیں، اس دن پوچھا جائے۔ ایک معاملہ ہے، درمیان میں ایک پردہ ہے، حجاب ہے، ہو سکتا ہے کسی پہ خواب میں کرم کر بھی دیں، اس کو کہہ دیں کہ بھی تیرے محلے دار جتے اینے یتیم نے، انہوں نے اس دن بھی روزہ پانی نہ نہیں کھولے تو ایتھے دسترخوان لانڈے، لیکن وہ شاید کوئی ہوگا۔ میرا بڑا دل کرتا کل بھی حضرت جی میرے اندر ٹوٹ کے یہ خواہش جاگی، اس دفعہ نہ میں بھی مدینہ پاک جا کے نہ دسترخوان لگاؤں، لیکن جب اپنے پاکستان کو دیکھا تو کہا کیڑے منہ نہ لائیں گا اتنے جا کے، اتنے ڈھیر بھوکے بیٹھے۔ اللہ حضرت جی جو سفر ہے نا اس نے مجھ سے جو اور بہت کچھ چھینا، دوست چھین لیے، ٹائم نہیں ملتا۔ عمران صاحب بیٹھے ہیں، ایک کاکا سامنے بیٹھا ہے، ایک کاکا بیٹھا ہے فتح گڑھ الگ، وہ ایڈم والے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح ابراہیم صاحب گلوریس والے،
ایسے لا تعداد اس سفر نے مجھ سے میرے دوست چھین لیے، موقع ہی نہیں ملتا ملنے کا۔ سفر سفر سفر، ایک کا قدنان بیٹھا تھا، سفر سفر سفر، لیکن کیا کریں، بس آرڈر ہے پیچھے۔ اس نے ایک اور کام بھی کیا، پہلے میں اپنے سیالکوٹ کی حالات سے آگاہ رہتا تھا، اب نہیں پتہ لگتا کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون کس حال میں ہے۔ میں حضرت یہ رمضان شریف تھا، یہ سیالکوٹ میں ایک جگہ کو روزہ تھا، پہلا روزہ، بڑے میرے اچھے دوست انتقال کر گئے، تو ایک میں نے بندہ دیکھا تو اس کے ساتھ نا بچیاں تھیں دو چھوٹی، اور بڑا گرم موسم، لیکن اس نے پوری محفل سنی۔ پھر ظاہر ایک امیر آدمی کی افطاری تھی، بڑے اچھے لوازمات تھے حضرت۔ اس بندے نے بھی روزہ کھولا، بچیاں لے کے چلا گیا۔ اگلے دن سیالکوٹ میں ایک اور جگہ افطاری تھی، وہ بندہ مجھے ادھر بھی ملا۔ اللہ اس پروگرام، وہ سمجھو وہ پروگرام ادھر تھا تو دوسرا پروگرام ادھر تھا، اپوزٹ تھے دونوں ایک دوسرے کے۔ وہ بندہ مجھے ادھر بھی ملا، اسی طرح بچی پھر ساتھ ہے، بچیاں ساتھ ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا۔ خیر پروگرام کے بعد میں نے بندے کو پوچھا، میں نے کہا یار تو کل بھی اچھے سے ہیں، گرمی اتنی زیادہ ہے، بچیاں تیرے ساتھ 8 9 10 سال کی، اب سننا حضرت یہ لوگوں کے حالات ہیں۔ مجھے کہنے لگا میری بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے اور میری 13 14 ہزار تنخواہ ہے، اور اسی تنخواہ سے میں نے پورا رمضان گزارنا ہے۔ تو اب پہلا روزہ تھا، دل تو تھا یہ بھی کروں۔ اچھا ہو سکتا ہے آپ میں سے بیٹھے کسی بندے کے دل میں نہیں تو کسی کو پیسے مانگ، غریب بندے نے کو پیسے دیتا ہے، امیر اگر ادھار بھی دیتا ہے تو امیر کو دیتا ہے، غریب کو کوئی ادھار نہیں دیتا۔ اللہ حضرت یاد رکھنا، میں کسی دھوکے باز کی بات نہیں کر رہا، لیکن یاد رکھنا ادھار دینے پہ ڈبل ثواب ہے، صدقے پہ 1 گنا، قرض دینے پہ، ادھار دینے پہ 2 گنا۔ ایک تو آپ نے پیسے دی اس کا ثواب، دوسرا آپ نے جو اس کی مشکل آسان کر دی اس کا ثواب ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ماڑے کو کون پیسے دے گا، ادھار دے گا کوئی نہیں دے گا۔ امیر پیسے بھی امیر کو دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں لے کسی کو پیسے تو چوک گئے۔ میں نے اس کو کہا میں یار کل بھی آئی، کہتا کل میری اس بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے میرے منع کرنے کے باوجود۔ آپ کو پتہ ہے بچوں میں جوش ہوتا ہے، تو پہلا روزہ تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں، 14 15 ہزار تنخواہ ہے، پورا رمضان اسی سے گزارنا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ فلاں امیر گھر میں نہ افطاری ہے، تو میں نے اپنی بچی کو نہیں بتایا، میں نے اس کو یہی کہا کہ ہمارا انہوں نے روزہ کھلوایا ہے۔ تو ایک بچی کو اس دن لے آیا، آج دوسری نے رکھا تھا، آج دوسری کو لے آیا۔ یہ ہمارے حالات ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ کدھر کیا کرنا ہے۔ میرے محلے میں 10 یتیم ہیں، میرے محلے میں 10 غریب ہیں، وہ آج بھی روزہ عام انداز سے کھول رہے ہیں، ان کے مہمان ہیں، وہ بڑی خوبصورت انداز سے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنی آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں، اگر کسی نے لگایا ہے کوئی لگا رہا ہے، میں نہیں کسی کو، میں آپ کو اپنے دل کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے جی میرے سیالکوٹ میں کدھر کدھر کیا ہے، ہونا کیا ہے، یہ جتنے یہ آٹے والے آٹا مافیا تھا حضرت، میں نے کرنا کہ یہ اکثریت حضرت انہوں نے پورا رمضان جا کے اس کو کلیئر کرنے کے لیے، لیکن جو ظلم انہوں نے کمایا ہے حضرت، جس طرح اللہ کی مخلوق، اس لیے پتر میرا بڑا دل کرتا ہے کہ وہاں میں ایک دسترخوان لگاؤں نبی پاک علیہ السلام، لیکن جب اپنے اس سیالکوٹ کو دیکھوں تو پھر سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ چلو بھائی جس کو اللہ نے ادھر توفیق دی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کا جواب دے، لیکن یہ رمضان آنے لگا بیٹا، پہلے پلاننگ کرو رمضان شریف کی، اور اتھے لگاؤ، پھر ایتھے پہلے لاؤ تو پھر اتھے بھی لا لو، تو جی ایتھے نہ لایا ہے تو صرف اتھے ہی لایا ہے۔ میں جی بڑا رویا، کہنے لگا میری بچی کا روزہ تھا، تو میں نے بچی کو یہ نہیں کہا کہ ہی بغیر بلائے آئیں، میں بچیوں کو یہ کہہ کے لایا ہوں کہ ان کو پتہ چلا تھا کہ میری بچی کا روزہ ہے، تو ان کا روزہ ساڑھے الکولی۔ میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم بن بلائے مہمان ہیں،
میں نے تو بچیوں کو یہ کہہ کے لائے ہوں کہ انہوں نے آپ کا روزہ کھلوایا، اور ایسے میرے سیالکوٹ میں کئی روزے دار ہیں، لیکن کیا ہے، دل سخت ہے، دل سخت ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے سامنے، بے شک لوگوں میں اللہ پاک سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے، جس کا دل، صحابہ کے لیے بھی قرآن نے کہا رحماء ہوئی، آپس میں رحم محبت کرتے ہیں، رحماء ہوئی۔ پھر اقبال نے بھی اس کو لکھا، اقبال کہتے ہیں ہو ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نر، آپس میں نر، ہو ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نر، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ الٹو حدیث پاک ہے، کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آخر اس کی محبوب دل بڑا سخت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک کی برکت تھی کہ لوگ بتایا کرتے تھے آگے، اب تو بتاتے کوئی نہیں، ہوں تو جننے نے حضرت جی کسی کا کام نہیں چلتا پیا، کسی کا منڈا نہیں ہون ڈیا، کسی کا کار اپنا نہیں، کسی نے نہیں مجھے آ کے کہا حضرت دل سخت۔ میری بھی حضرت 39 سال پوری ہونے لگی، 40 میں بھی آنے لگا۔ یہ نبی علیہ السلام کی صحبت مبارکہ کی برکت تھی، صحابہ عرض کیا کرتے تھے ایک شخص نے آ کے عرض کی تھی محبوب دل بڑا سخت۔ اور ہمارا پتہ کیا حال ہے، میں اکثر یہ پریا پنچایت میں بیٹھنے کا موقع ملتا، پتہ نہیں لوگ کس طرح یہ بکواس کر دیتے ہیں، میں تو کبھی پیو دی نہیں مننی، نہیں تو کہ یہ کو بڑا اچھا کام ہے جو تو سب میں بتا رہا ہے، نہیں میں تو بڑا سخت آدمی ہے نا معاملے میں، میں تو کبھی پیو دی نہیں مننی ہے۔ آپ کو بھی تجربہ ہوا، کہیں بھی ایسے نہ لائق اور نہ ہنجار لوگ ہیں بڑے مجمع میں کہہ دیں گے میں بڑا سخت آدمی ہوں، میں تو کدی پیو دی نہیں منی، بھئی یہ کس کا طریقہ ہوا؟ نہیں میں نہیں کدی لحاظ رکھے ہے، میں نہیں کدی لگی لپٹی لائی ہے، نہیں بھئی یہ کس کا طریقہ ہو گیا؟ یہ امام غزالی نے حضرت اس کو لکھا، یہ تھا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارک۔ وہ کوئی شخص تھا اور ان کا آخر میں جو جواب ہے نا وہ بتاتا ہے کہ تب انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، امام غزالی نے اس کو لکھا تھا، لیکن نبی علیہ السلام سے محبت بڑی تھی، لیکن نبی کلمہ وہ ایک روحانی معاملہ تھا کہ جہاں کہیں کچھ عورتیں وغیرہ ہوتی نا تو یہ کھڑے ہو کے ان سے باتیں شروع کر دیتے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے دراز گوش پہ، حضور تشریف لے، یہ کھڑے تھے، اب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے، ان کو نا خود اچھا نہیں لگا کہ میں عورتوں میں کھڑا ہوں اور اللہ کے رسول علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی نہیں، خود ہی عرض کرتے ہیں میں عورتوں کے پاس اس لیے کھڑا تھا کہ میرا جو اونٹ ہے نا یہ بڑا سرکش ہے، میں ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک رسی بنا دو میں اپنے اونٹ کو نکیل ڈال دوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور آپ تشریف لے گئے۔ میں نہیں کدی لحاظ کیتا کسی دا، اسپیشل اسی جڑے نمازی یا بابے بیٹھے دے داڑیاں والے، سختی سے کام خراب ہوتا ہے، نرمی سے معاملے ٹھیک ہو جاتے ہیں، نرمی ہے جی، حکمت عملی۔ میں آج تک جدو کی غصے کی تقریر کی تھی چنگا رزلٹ آج تک نہیں آیا کوئی، جب بھی محبت سے بات سمجھائیے سامنے بیٹھو نہیں ماننا اس کو، انسان ہوں نا، تھک جاتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں، کسی کی کوئی چیز ہرٹ کرتی ہے پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے، لیکن میں نے آج تک اس کا فائدہ جڑی گل پیار نال تے لف کے سمجھائیے لوگوں نے منی نہیں ہے، سختی نہ کوئی بھی نہیں منتا۔ آپ نے تبسم فرمایا چلے گئے۔ ایک دن نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، یہ پھر ان کو اللہ نے موقع دے دیا روح مبارکہ کی، روح انور کی زیارت کرنے کا۔ نبی علیہ السلام نے نا مسکرا کے پوچھا، فرمایا تیرے اونٹ دا کیا حال ہے؟ اب یہ ان کو پتا ہے، یا نبی پاک علیہ السلام کو پتا، باقی کسی کو نہیں پتا کہ اونٹ کا کیا معاملہ ہے۔ اب یہ تیسری بار جب ملاقات ہوئی، اب یہ بات بتاتی ہے کہ تب وہ ایمان لا چکے تھے، کلمہ انہوں نے، اب ان کا نام کیا تھا امام غزالی نے نہیں لکھا۔ یہ ایک دن نا مسجد نبوی شریف میں حاضر تھے، صحابہ بھی تھے، آئے نبی علیہ السلام
अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, आपने फरमाया तेरे ऊँट का क्या है? तो रोह से क्या आगे शेष करते हैं, महबूब जिस दिन से आपका कलीमा पढ़ लिया मेरा ऊँट भी ठीक हो गया। नरमी शख्स ने आके अर्ज की, महबूब दिल बड़ा सख्त है, दिल बड़ा सख्त। देखो ना फिर वो आटे वाला मामला, ये कितने नरम दिल लोग थे हमारे इस्लाफ। हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला बताते हैं कि मैं और मियाँ जी ने तांगे पे बैठ के कहीं जा रहे थे। वो थी कि सियालकोट में ना वबा फैली हुई थी हैजे की, और वबा आप भी कोई किसी गांव में कुछ मरीज वगैरह देखने जा रहे थे। रास्ते में ना हजरत ये एक बंदा मिला जिसने, वो एक होता है ना खीरा, एक होती है तर। अब तो हजरत जी वो ना जमाने के अंदाज बदल गए, खाने बदल गए हैं जी, डेजर्ट आ गए, चॉकलेट्स आ गई। पहले तो हजरत जी थे संगियां बेलियां ने बह जाना खीरे दे लेने, वो जनाब लून ला के खीरे ही खा छड़ने, तरह खा छड़नी, कितनी कितनी बैठ के वो तरह खानी। तो अब तो खत्म हो गया ये सारा कुछ, सारा कुछ आर्टिफिशियल आ गया। तो वो बंदा ना हैजे की वबा, और उन्हें की ले ली यहाँ सादे बंदे ने तरह, कौन तर खाए जी, हैजे की वबा फैली हुई है। तर तो आम ना भी हैजे की वबा फैली हो तो अक्सर सेहतमंद बंदे को लड़ जाती है। अब वो क्या है कि पूरी रेडी पे ना बड़ा अफसरदा और बड़ा हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कोचवान को कहा कि रोक रेड़ा। उसने रेड़ा रोका, वो रोक तांगा, उसने तांगा रोका, आप उतरे, पूरी रेड़ी खरीद ली उसे पूछा कितने की रेड़ी है, उसने पैसे बताए, खरीद ली पूरी है। वो तांगे पे पीछे रखवाई सारी तरह, आगे जाके ना वो जब वो पलखू आया तो सारी उसमें फिकवा दी। हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला फरमाते मैं देख रहा था, मैंने कही पहली गल जब मियाँ जी तरह ले रहे थे मैं अर्ज भी करने लगा, मियाँ जी हैजे की वबा फैली हुई है तो आप इतनी तरह का क्या करेंगे, इतनी महंगी तरह ले भी ली, उससे कोई रेट भी नहीं किया, तो अब रख भी नहीं रहे, अब आगे आके सारी पलखों में फिकवा दी, नाले में फिकवा दी। कहते फिर नहीं मुझसे राग है, मैं बोल पड़ा, मैंने इसकी मियाँ जी पहली बात आपने कोई रेट नहीं किया, हैजे की वबा सारी तरह खरीद ली, और फिर अब रखी भी नहीं पास सारी का, इसीलिए खरीद ली क्योंकि हैजे की वबा फैली हुई है। वो सादा दिल बंदा आज मंडी से तरह खरीद लाया, अब सुबह से लेकर अब तक उसकी एक तर भी नहीं बिकी थी, परेशान बैठा हुआ था, आज बच्चों को कैसे खिलाऊंगा। इसलिए खादिम अली ने उसकी सारी तरह खरीद ली। अल्लाह ने खादिम अली को दिया हुआ है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया, तुझे तो घाटे का नजर आ रहा है। कहते मैंने फिर अर्ज की, हुजूर मुझे अगर तरह खरीद ली है तो फिर फेंक की दी। फिर मैं हैजे की वबा फैली हुई है, किसी को खिला भी नहीं सकता कि उसको हैजा ना हो जाए, इसलिए सारी पानी में फेंकवा दी है। अच्छे लोग, नरम दिल लोग, ऐसी उनकी कीता है। ये पीछे जो दिन गुजरे, आटा पूरा स्टॉक किया उन करना की, रमजान है, मदीना पाक, अक्सरियत इसी तरह लोग तरसे, बेटियां लाइनों में लगी। और ये नहीं है ये बड़ा माफिया, असी भी ना, मैंने बड़ी पक्की खबरें आई हमारे जो करियाने वाले भाई हैं, भाई हमारा काम हिदायत है ना, अब इस बात पे मैं कोई कुफर का फतवा तो नहीं दे सकता उन पे। उन्होंने भी क्या किया, ये छोटे छोटे बच्चे हायर किए, इसको दिया, उन्होंने कहा जाओ जाके ना तो लैंड चला के आटा ले आओ। वो बच्चा आटे का थोड़ा उठा के ले आया, 100 रुपया उन्होंने दिता तो बाकी आपे कमाए। सारे इसी तरह ही है, जदू जदू जिस नू मौका मिलता है कोई बात नहीं आता। ये नहीं कहूँ सिर्फ वो वाला माफिया, हम का बात आते, हम सारे तो नहीं कहूँगा, मस्जिद है जी, जुम्मे का दिन है, बड़े बड़े नेक पाक लोग बैठे, लेकिन अक्सरियत वही है जो सिर्फ इंतजार करते हैं कि कुछ इस तरह के हालात बने हैं, कोई परेशान हो के, कोई मजबूर हो के मेरे पास आए और फिर मैं उसकी परेशानी और उसकी मजबूरी का फायदा उठाऊं। हम इसी तरह कर रहे, हम इसी। अल्लाह डॉक्टर तुकीर साहब बैठे हैं, कई दफा पीर मुर्शिद ने हुक्म फरमाया
किसी मिल वाले से रब्ता कर, इतनी दुनिया तुझे जानती है। हम उसी को 2-3 ट्रक उठा लेते और कुछ अपना अपना हिस्सा ढाल के ना, तो ये नहीं कि सड़क पे हम कोई नहीं, आले दुआले जिस चीज को तू जानता है, जिस चीज को मैं जानता हूँ, उनके घरों में आटा दे के आई। बस मैंने कहा ना, सफर बहुत कुछ खा गया मेरा। अब कोशिश है इंशाल्लाह बड़ी जल्दी कि सफर को कम किया जाए और कोई अमली काम करे, ताकि कल जाके अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को मुंह दिखाने वाले बने। इसलिए हज़रत जी नरम दिल हो। एक बात मैंने कहीं कुट के ना हज़रत जी ये कहीं गिरा बांध लो, बढ़ाना घटाना ये उसका इख्तियार है। जो शैतान मेरे और आपके अंदर डालता है ना, इंज कर ते वधेगा, इस तरह कर, इसकी निकालो, सफाई करो अपने अंदर, कुट के गिराओ। लाश के ना किते कोई लैके ना घर को मोटा इंज गंढ ला के ना इस तरह गिरा लगा के उसको रख लो कहीं, रोज पकड़ के ना उसको ये सबक 10 बार पकाया करो। तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुकु मन तशा, जिसका चाहूंगा, व तर्ज़ुकु मन तशा मन तशा मन तशा मन तशा बिगैर हिसाब, ताकि कम से कम ये कीड़ा तो पाकिस्तानी कौम के अंदर से निकले कि जखीरा अंदोजी से नहीं बढ़ेगा। वो तेरा ख्याल अब से कि तूने बढ़ा लिया, तूने कितना बड़ा जुर्म किया, तूने कितना बड़ा। मुझे हजरत कह रहे थे कि आते हुए जी जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, सब पता है, वो आसान है। जब जो मैंने ये जो क्लिप कहा है वो बोला हूँ, कैमरा लगा है यूट्यूब, हो सकता है हजरत जी को 10-15 मुफ्ती फाड़ के मेरी दुआई कर चढ़े जी मिसबाई साहब ने मदीना पाक की बेइज्जती कर दी, बकवास करता है मिसबाई जी मदीना पाक में दस्तरखान ना लगाओ, देखो कितना बढ़ गया। मुझे पता है, फिर मेरी ड्यूटी है बताना भाई सबको। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मदीना पाक में दस्तरखान, मैं कह रहा हूँ 100 बार ही ला, लेकिन भाई पहले ऐसे भी ला। मैंने कब किसी को मना किया कि मदीना पाक में दस्तरखान ना लगा? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं पहले अपने मोहल्ले में भी देख, वो तेरी मोहब्बत है, ऐसे हुक्म है कल्ला बल्ला तुकरीमूनल यतीम। मैंने कब कहा कि ना लगा? मुझे तो जो पीछे से दिल में डाला मैंने कहा ला, 7 बारी ला, 10 ला, 15 ला, मेरा अपना भी बड़ा दिल करता मैं लगाऊं, लेकिन अभी नहीं मेरी जेब में इतने पैसे कि मैं उधर भी लगाऊं इधर भी लगाऊं, अभी उनका हुक्म मान रहा हूं। मिसाल के तौर पे मेरे उस दिन दोस्त हैं, मुझे आए मेरे उम्रे पे, मुझे बताने लगे हज़रत साहब ऐत की मैं बखरे अंदाज में चल, मैं जी किस तरह, मैं जी पैदल चला मैं। तो मैंने कहा ये कौन सी को बहादुरी करने लगी, अल्लाह दे बंदे नफ्स पालना है तू अपना। उन्होंने कब कहा कि पैदल आ, 10 कट को किताब ये फलाना बुजुर्गी, मैं अल्लाह दे बंदे वो थे कि जो उन्होंने कहा ना सारा कुछ ही कर दिया उन्होंने। कहा दाढ़ी रखी, सर पे टोपी रखी, पग रखी, जुल्फे रखी, सुन्नत के मुताबिक बाल रखे, हलाल खाया, नरम, एक जो हुक्म था ना उनका सारे पूरे कर लिए। अब समझ नहीं आ रही थी कि महबूब से मोहब्बत का इजहार किस तरह करूं, फिर वो इस तरह किया कि पैदल चल पड़े। वो बात रही नहीं थी मानने वाली, एक बात उन्होंने मान ली महबूब की। अब समझ ना आए किस तरह महबूब से मोहब्बत का इजहार करूं, किस तरह उनको अर्ज करूं महबूब मुझे बड़ी मोहब्बत है आपसे। इस तरह इजहार किया कि पैदल, मैं अल्लाह के बंदे दाढ़ी तेरे सिर ते नहीं, वाल तेरे अंग्रेजी ने, सिर ते टोपी तू नहीं रखी, एक बात तूने उन्हीं मानी, नहीं चल रहा है पैदल। हम नफ्स पालते हैं अपना, मोटा होता है वो इन बातों से, इन कामों से। मैं नहीं कह रहा था, मुझे पता है कि मैं कितने खतरनाक मामले पे बोल रहा हूं। कोई किसी मुफ्ती की रग फड़के जनाब मेरी लगा बांट दे जी, मिसबाई ने देखो जी शहर मदीना की बेइज्जती कर दी, कहता जी हूं उसे दस्तरखान भी ना लाओ, इतना बढ़ गया ये। मैंने कब कहना लगा, लेकिन मैं तुम्हें आपको कुरान सुना रहा हूं, लगाओ जम जा। लेकिन वो कह रहे हैं कल्ला वल्ला तुकरीमूनल यतीम, भाई अपने महल्ले दे यतीम देख पहले लगाओ जी। मैंने कब कहा कि ना लगाओ, लेकिन इत्थे भी तो लाओ ना। साडे इत्थे हज़रत है लांदे जी, इत्थे चलो मेरी अपनी मस्जिद की गल आ चली, चने वाले चौल होंगे। सियालकोट में भी हजरत चने वाले चावलों से रोजा खुलवाया, डूब के मार गए सारे सियालकोट वाले।
میری مسجد میں افطاری ہوتی ہے، پیچھے ساری فیکٹریاں، سیالکوٹ میں بھی چنے والے چاولوں سے روزہ کھلوایا جائے گا، مارجن ڈوب کے سارے سیالکوٹ والے کتے جی سیالکوٹ کی بھی چنے والے چولاں نہ روزے کھلن گے ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی پہلے اس کو دیکھ، یہ حقدار ہے سارے تیرے۔ سلیمان مصباحی تو نے جواب دینا ہے ان کا، یہ تیرا سیالکوٹ ہے، یہ تیرا محلہ ہے، تیرا علاقہ ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں پتر، یہ دیکھو کیا ہے سخت دل۔ میں تو خود کہہ رہا ہوں وہ وقت آئے اللہ منو اینے پیسے دے۔ میں حضرت یہ اگلا جمعہ بڑھاؤں گا، پھر سفر ہے، میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم میں دل یہ کر رہا تھا اللہ میں نے باہر کا ٹور ہے ایک، تو اس طرح کرواتا ہوں نا، ٹکٹ سعودی ایئر لائن کی لے لیتا ہوں، تو جاتے ہوئے 1-2 دن حاضری پیش کی، معافی منگی اپنی کی تھی، پھر چلے گئے آگے یورپ جانا ہے جدھر جانا ہے، پھر واپسی پہ ٹکٹ سعودی ایئر لائن کی، پھر ادھر آئے جڑیاں اتھے کر کے آئے ہیں، پھر معافی منگی، پاکستان کی جا کے استقامت کی دعا کی۔ اللہ حضرت کل میرا دل کر رہا تھا کہ یار اگو ایک عمرے بھی کر لے، کنے ایک حج بس کرنا ہے فرض، اللہ فرض وہ بھی نہیں ہے بھی مجھ پہ کہ اللہ کرو واش پہ، اس صبح جدو کی تھی جو میرے دل کی تھا کسی یتیم نو جا کے پیسے دے چھڑے، کیونکہ اتنے حکم ہے کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ حدیث پاک بات ختم جی، ٹائم آگے اوپر ہو گیا۔ عرض کی محبوب دل بڑا سخت ہے، اب دیکھو علاج نبی پاک علیہ السلام کیا بتا رہے۔ عرض کی تھی محبوب دل بڑا سخت ہے، 2 علاج بتائے میرے محبوب علیہ السلام نے، فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کر، ہیں 100 بار لگاؤ جی مدینہ پاک دسترخوان، میں چوڑا کون منع کرنا منع نہیں، لیکن بس اتنا کہوں گا اتھے بھی دھیان کریے تھوڑا۔ یہ میں نے کہا نا میری مسجد ہے، چنے والے چولہاں نہ روزہ کھل دیتے، وہ بھی سانو پتہ ہی جس طرح کھلانے ہیں رو رو کے، کیونکہ زیادہ جو بیچارے یہ فیکٹریوں والے ہیں پیچھے وہ آ کے اکثر روزہ ادھر کھولتے ہیں، چنے والے چول نہیں پتر، دیکھو کہاں کہاں کیا چاہیے، کہاں کہاں کیا کرنا ہے۔ آؤ یار آپ کا پاکستان میرا پاکستان، وما علینا الا البلاغ